السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان کا مہینہ جسٹ ابھی سٹارٹ ہوا ہے اور الحمدللہ اللہ کی برکتیں ہر طرف برس رہی ہیں اور ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے دوبارہ اس سال کہ ہم لوگ اپنی مغفرت کروا پائیں اور اپنے درجات کو آخرت میں بلند کروا پائیں، اپنی گناہوں سے بچ پائیں اور اللہ کی رضا کو پھر سے تلاش کر پائیں. رمضان کی جو خصوصیات ہیں وہ رمضان سے پہلے سے سٹارٹ ہو جاتی ہیں. جیسا کہ ہمیں پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کو رمضان کے آنے سے پہلے ہی آگاہ کیا کرتے تھے، ان کو تیار کیا کرتے تھے، ان کو خوشخبریاں دیا کرتے تھے کہ وہ کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ ایک بار انہوں نے فرمایا کہ وہ دیکھو کون آ رہا ہے، اور مجمع بیٹھا تھا. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کے دیکھے، ان کو کوئی نظر نہیں آیا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ کون ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے کہا کہ دیکھو کون آ رہا ہے. تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پھر سے دیکھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ کوئی مسافر ہے تو ہم اس کا استقبال کرنے کی کوئی تیاری کریں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پھر سے فرمایا تو عمر بن خطاب نے کہا رضی اللہ عنہ کہ یا رسول اللہ اگر کوئی دشمن ہے تو ہم اس سے مقابلے کی تیاری کریں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، رمضان مبارک آ رہا ہے اور اس کی بشارتیں اور اس کی مبارکباد یہ سب چیز اسی کا حصہ ہے. ہم لوگوں کو اس بات پہ بہت دھیان دینا چاہیے کہ رمضان جو ہے اللہ کی طرف سے ہم لوگوں کے لیے تحفہ ہے، اور رمضان کی خصوصیات میں سے ایک سب سے بڑی خصوصیت ہے قرآن. رمضان کی خصوصیت یہ نہیں ہے کہ افطاری اچھی سے اچھی بنے اور تراویح میں اور باقی چیزوں میں لوگ آگے بڑھیں اور فرائض کو بھولتے رہیں. رمضان بلکہ اس چیز کا نام ہے جس میں فرائض میں پہلے آپ کو پختگی حاصل کرنی ہے اور اس کے بعد آپ کی جتنا ہو سکے آپ کو نوافل پہ زور دینا ہے. اور یہی جو دو مین عبادات ہیں رمضان کے حساب سے جو اللہ تعالیٰ نے بھی فرمائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائیں، وہ ہے کہ دن کے وقت کا روزہ اور رات کے وقت کی قیام اللیل. جو ہم تراویح ادا کرتے ہیں وہ بھی قیام اللیل کا ہی ایک شکل ہے. اور انسان جو ہے وہ چاہے تو وہ عشاء کے بعد جیسے ہم لوگ جماعت میں ادا کرتے ہیں ویسے پڑھے، چاہے تو رات کے حصے میں اکیلے اٹھ کر کے پڑھے. لیکن تراویح اور قیام اللیل کا جو مین مقصد ہے وہ بھی قرآن کا پڑھنا اور اس کا سمجھنا ہے. قرآن کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں اس کو حاصل کرنا ہے. ہم لوگ اس دوڑ میں، اس ریس میں یہ بھول جاتے ہیں کہ قرآن کو مکمل کرنا، کتنی بار آپ نے مکمل کیا، کتنی بار تراویح میں آپ نے مکمل کیا یا تلاوت کر کے مکمل کیا. اس چیز کی دوڑ میں یہ ہم لوگ بھول جاتے ہیں کہ قرآن کا اصل جو مقصد ہے وہ اس کا مغز حاصل کرنا ہے. قرآن کے ذریعے سے اپنی تربیت کرنا اور اپنے معاشرے کی تربیت کرنا. تو اسی ضمن میں اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو جو تعلیمات دی ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے انسان کوشش کرے کہ قرآن بھلے ہی مکمل نہ کر پائے، ایک ہی پارہ پڑھے، ایک ہی سورت پڑھے، بلکہ ایک ہی صفحہ، ایک ہی آیت پڑھے، لیکن اس کو اس طرح سے پڑھے کہ وہ اس کی زندگی میں راسخ ہو جائے اور اس کے آس پاس کے جتنے لوگ ہیں وہ ان تک پھر یہ دولت پہنچا پائے اور ان کو سمجھا پائے. اگر ایک انسان خود کسی چیز کو سمجھ نہیں سکتا پوری طریقے سے، مکمل طریقے سے، تو وہ آگے نہیں سمجھا سکتا. اور اگر کسی کو لگتا ہے کہ وہ کوئی چیز سمجھ چکا ہے اور وہ آگے نہیں سمجھا پا رہا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ پوری طریقے سے سمجھا نہیں ہے. اس کو اور کوشش کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ پوری طرح بات کو سمجھ پائے. قرآن کو اللہ تعالیٰ نے آسان کر کے نازل فرمایا. ہم میں سے اکثر لوگ ہیں جو سوچتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ صرف ایک خاص طبقہ ہے ہمارے معاشرے کا جن کے لیے مخصوص ہو گیا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک انسان کو یا کسی ایک صحابی کو اس طرح معین نہیں کیا کہ قرآن جو ہے تمہارا کام ہے، مولانا بننا تمہارا کام ہے اور نماز پڑھانا تمہارا کام ہے، باقی لوگ جو ہیں وہ اپنی نارمل زندگی جئیں.
ان کا اس چیز سے زیادہ رابطہ رہنا ضروری نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے ہمارے دین میں۔ ایک اسلام کی اور باقی ادیان کی جو سب سے زیادہ مختلف بات تھی وہ یہ تھی ایک وقت میں، ایک دور میں، کہ مسلمان کے پاس سب سے زیادہ علم ہوتا تھا۔ مسلمان کا ایک چھوٹا سا لڑکا بھی کسی ایک دوسرے مذاہب کے بندے کے سامنے باتیں کر سکتا تھا، ہم کلام ہو سکتا تھا، وہ ان چیزوں کا تذکرہ کر سکتا تھا کہ اسلام کیوں درست ہے اور باقی مذاہب سے کیسے بہتر ہے۔ اور وہ تعلیم جو ہے وہ قرآن کی بدولت ہی آتی ہے۔ اگر کوئی انسان دنیا بھر کی ساری دولت کما لے اور قرآن کی دولت سے محروم رہے تو وہ خسارے میں چلا گیا، اور اگر اس کے پاس موقع تھا اس زندگی میں قرآن سے قریب ہونے کا تو پھر اس کو حساب بھی دینا پڑے گا قیامت کے دن۔ اللہ تعالیٰ بے شک بہت غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہم لوگوں سے چاہتا ہے کہ ہم لوگ تھوڑا ایفرٹ لیں، جس کو کہا جاتا ہے عربی میں مجاہدۃ النفس، اپنے نفس کے خلاف جہاد کریں۔ ایک قدم اپنی طرف سے ہم لوگ بڑھیں گے، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کی طرف 10 قدم آئے گا، لیکن پہل ہم لوگوں کو کرنی ضروری ہے۔ ہم لوگ اپنی طرف سے کوششیں کریں، اللہ کے نبی سے محبت کرنے کی کوشش کریں، ان کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کریں، قرآن کو اپنی زندگی میں خاص طریقے سے اس کو ایک دم خصوصی جگہ دے دیں، اور جو دن میں ہمارے روزے ہیں اس میں یہ کوشش کریں کہ ہمارے فرائض تو نہیں مس ہو رہے۔ ہم جب سو جاتے ہیں یا کوئی اور کام کرتے ہیں یا کسی اپنے لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوتے ہیں تو ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری نمازیں، فرض نمازیں چھوٹ رہی ہیں۔ ان چیزوں کا دھیان دینا بہت ضروری ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ رمضان کے شروعات میں بہت جوش رہتا ہے لوگوں میں، جو کہ بالکل اچھی بات ہے، ہونا چاہیے، لیکن کچھ وقت گزرنے کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ وہ جوش کم ہوتے جاتا ہے۔ ہم لوگوں کو غور کرنے کی ضرورت ہے، کیا وہ جوش صرف اسی وجہ سے کیونکہ معاشرے میں سب جوش میں، سب مسجد کی طرف دوڑ رہے ہیں تو ہم بھی دوڑ گئے اسی بھیڑ کے ساتھ، اور جب سب نکلنا چالو کر دی تو ہم بھی نکل گئے اسی کے ساتھ؟ اگر تو یہ بات سچ ہے تو پھر ہم لوگوں کو اپنے آپ کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، اپنے دل کو ٹٹول کے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر صرف بھیڑ چال میں اگر ہم لوگ اسلام کو فالو کر رہے ہیں تو کیا ہم صحیح میں مسلمان ہوئے؟ اور اگر ایسا ہے تو اس کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ پھر اگر انسان اپنے آپ میں اپنے رب کو اور اپنے رب کے کلام کو پہچان کے اس سے اپنا خود کا ایک تعلق نہیں بنا پا رہا ہے تو اس کو پھر ڈرنے کی ضرورت ہے۔ اور رمضان جو ہے ایک ایسا مہینہ ہے، ایک ایسا خوبصورت موقع ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو دیا ہے۔ ایک بار موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ سے ہم کلام تھے تو انہوں نے فرمایا کہ یا اللہ، کیا مجھ سے بھی زیادہ کوئی آپ سے قریب ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا موسیٰ، تمہارے بعد ایک نبی آئیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی امت کو ایک ایسا مہینہ دیا جائے گا جس میں وہ روزہ رکھیں گے، اور وہ سارے دن بھوکے رہیں گے اور پیاسے رہیں گے، اور جب وہ شام کے وقت افطار کرنے کے لیے بیٹھیں گے دسترخوان پہ تو ان میں اور مجھ میں صرف ایک پردے کا فاصلہ ہوگا، میں اس وقت ان سے سب سے قریب ہوں گا۔ اور موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ میں 70 پردوں کا فاصلہ تھا۔ تو ان چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے انسان جتنا ہو سکے ان برکتوں کو حاصل کرے، اپنے طرف سے چھوٹی چھوٹی کوششیں کرے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان چھوٹی چھوٹی کوششوں کے بدلے بڑے بڑے انعامات ہم لوگوں کو عطا کر دیں، ہم لوگوں کی گناہ بخش دیں، ہم لوگوں کو قبول کر لے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہم لوگ سے راضی ہو جائے۔ ہم لوگوں کی تو پوری کوشش ایسی ہونی چاہیے کہ جو دین ہے وہ جس طرح اللہ نے سکھایا اور رسول نے بتایا اس طرح فالو کیا جائے۔ دین وہ نہیں ہے جو ہمارے ماں باپ نے سکھا دیا۔ یہ اتفاق نہیں ہے، قرآن نے یہ الفاظ چنے ہیں، اتنے مرتبہ چنے ہیں کہ جب غیر مسلموں سے اور کافروں سے جب پوچھا جاتا ہے اور ان کو اسلام کی طرف بلایا جاتا ہے، جب انبیاء بلاتے تھے تو وہ کہتے تھے ہم تو بس وہی کریں گے جو ہمارے باپ دادا نے کیا۔ تو یہ جو فارمولہ ہے نا باپ دادا کے نقش قدم پہ چلنے والا، حقیقت میں یہی ہے جو اکثر لوگوں کی گمراہی کا نتیجہ بن جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بھی کہا کہ اگر تم اکثریت کی پیروی کرو گے تو اکثریت جو ہے وہ تمہیں جہنم کی طرف ہی لے کے جائے گی۔
ہم لوگوں کو اگر تو حقیقت میں یقین ہے، اسلام پہ یقین ہے، اللہ پہ یقین ہے، قیامت پہ یقین ہے، اللہ کی کتابوں پہ، اللہ کے رسولوں پہ یقین ہے، پورے مکمل ایمان اگر ہے، تو اسلام کو سیریس لینے کی ضرورت ہے، خاص کر کے اب کے معاشرے میں جب کہ انفارمیشن اور علم اتنا عام ہو گیا ہے اور سب کے پاس موبائل ہے، سب کے پاس انٹرنیٹ ہے۔ اگر آپ کسی کو اسلام کا علم نہیں دے رہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ اس کو دنیاوی علم دے رہے ہیں۔ چاہتے نہ چاہتے ہوئے اگر کسی بچے کے ذہن میں کوئی سوال ہے اور اس کا جواب اس کو گھر سے نہیں ملتا تو باہر 1000 لوگ ایسے بیٹھے ہیں جو اس کے انتظار میں ہیں کہ اس کو اپنی طرف کا اپنے حساب کا جواب دے دے۔ اتنے فلسفے ہیں دنیا کے، اتنے نظریات ہیں، لوگ ہر طرح کی بندش سے آزاد ہونا چاہتے ہیں، اور اسی فکر میں، اسی دوڑ میں بھاگتے بھاگتے لوگ اسلام سے، دین سے، مسلمانوں کے بڑے بوڑھے بچے مرد عورت سب چاہتے نہ چاہتے ہوئے اس چیز کے شکار ہو جاتے ہیں، جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ جو میوزک ہے، جو موسیقی ہے، گانے ہیں، یہ روح کے لیے اس طرح کا کام کرتے ہیں جس طرح سے زہر ہو، یہ نفاق کا بیج بوتے ہیں ہمارے دل میں۔ لیکن وہ اتنا نارمل ہو گیا ہے، اتنا عام ہو گیا ہے کہ میوزک ٹھیک ہے سن سکتے ہیں، ایک تصور بن جاتا ہے کہ پرانے گانے جو ہیں وہ نئے گانوں سے بہتر ہیں، میوزک اس میں نہیں ہے کیا؟ پھر ایک تصور یہ بنتا ہے کہ قوالی اگر آپ سن رہے ہیں، اشعار سن رہے ہیں تو وہ گانوں سے بہتر ہے، اس میں میوزک نہیں ہے کیا؟ یہی جو چیزیں ہیں، شیطان اسی طریقے سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ شیطان سب سے پہلے پوری طریقے سے حملہ نہیں کرتا، شیطان کے پاس بہت وقت ہے، قیامت تک کا وقت لے کے آیا ہے، اور اس کے پاس ایکسپیرینس بھی بہت زیادہ ہے، تو وہ دھیرے دھیرے کام کرتا ہے۔ کوئی انسان فرض پڑھنے مسجد میں جا رہا ہے تو وہ کوشش کرے گا کہ فرض گھر میں پڑھ لو، فرض تو پھر بھی ادا ہو رہی ہے، تم نے تو فرض ادا کر دی، کوئی بات نہیں، مسجد کی بجائے گھر میں کر دیا، تو ایک قدم اس نے پیچھے کیا۔ اس طرح ایک قدم کرتے کرتے 100 دن میں انسان کو 100 قدم پیچھے کرتا ہے، اور انسان کو ہر طرح کی ایکسپلینیشن دیتا ہے، اس کو ہر طریقے سے واضح کرتا ہے، اس کے سامنے حجت تمام کرتا ہے کہ غلط نہیں کیا تم نے تو صحیح کیا، تمہیں فرض ادا کرنی تھی، تم نے فرض ادا کر دی، اللہ تعالیٰ کے ہاں تو نمازوں کا حساب ہوگا، کم ثواب زیادہ ثواب کوئی بات نہیں، وہ تو تمہاری اپنی مرضی ہے۔ اور اسی چکر میں ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارا اصلی مقصد کیا ہے۔ انسان کو اس رمضان کو ہم سب کو خاص کر کے اس چیز کا عہد کرنا چاہیے، اس چیز کی کوشش کرنا چاہیے کہ ہم خود بھی آگے بڑھیں، جو حقیقی علم ہے قرآن کا، سنت کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا، صحابہ اکرام کا، جو انہوں نے کیا وہ کرنا ہے، جس طرح انہوں نے زندگی گزاری اس طرح گزارنی ہے۔ اسلام کوئی اندھ وشواس کا اور کرامات کا اور ان چیزوں کا مذہب نہیں ہے۔ اسلام میں دنیا جو ہے آپ کو اگر ملے گی تو بقدر ایفرٹ ملے گی، ہر چیز جو ہے آپ کی کوشش پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، ہر انسان کا اپنا خود کا امتحان چل رہا ہے، ہر انسان جو ہے اپنے آپ کے لیے مسئول ہے، وہ کسی اور کا حساب نہیں دینے والا۔ اسلام جو ہے پوری طریقے سے عدل کو فالو کرتا ہے اور عدل بالقسط فالو کرتا ہے، تو ہم لوگوں کو اسلام کی حقیقی درس ہے، اسلام کا حقیقی جو لیسن ہے اس کے، وہ سیکھنے کی بہت ضرورت ہے۔ ایسے معاشرے میں خاص کر کے جہاں پہ فتنے اتنے ہیں کہ حق ڈھونڈنا مشکل ہو جاتا ہے، اور آگے آنے والے وقت میں وہ بڑھتا رہے گا۔ ہمارے اپنے دور میں اگر ہم نظر اٹھا کے دیکھیں تو اتنے زیادہ ہمارے دین کے اندر ہی اتنے فرقے ہیں، تو آگے آنے والے دور میں اور زیادہ ہوں گے۔ اگر انسان یہ چاہتا ہے کسی بھی طرح کہ وہ ان فتنوں سے بچ پائے تو اس پہ یہ لازم ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور فرقوں میں مت بڑھو، ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جاؤ، ایک جماعت بنو، مضبوط بنو۔ ایک جماعت کون سی جماعت ہے؟ وہ وہی جماعت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت تھی، جو صحابہ اکرام کی جماعت تھی۔
اس جماعت کو فالو کرنا، ان کے طور طریقے، ان کی صرف طور طریقے نہیں، اسلام مذہب نہیں ہے، دین ہے۔ دین کیا ہوتا ہے؟ دین ہوتا ہے پوری زندگی کا لائف سٹائل، جینے کا طریقہ۔ صرف اگر ہم صرف مذہب کے حساب سے فالو کر رہے ہیں کہ اچھا چلو نماز پڑھنا تھا، نماز پڑھ لیا، کوئی بات نہیں، آگے بڑھو۔ صحابہ اکرام چن چن کے، سوچ سوچ کے، دیکھ دیکھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کتنی سنت ہو سکے اتنی فالو کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چل کیسے رہے ہیں، بات کیسے کر رہے ہیں، بیٹھے کیسے ہیں، لباس کیسا ہے، ان کا حلیہ کیسا ہے، ان کی عادتیں کیا ہیں، ان کو پسند کیا ہے، ناپسند کیا ہے۔ جب اس طریقے کی اٹیچمنٹ ہوگی کسی انسان سے تبھی آپ اس کو فالو کریں گے۔ اس کے بنا یہ ایک انسانی سطح پہ نفسیات کے حساب سے انسان کا ذہن اس طرح بنا ہی نہیں کہ جب تک اتنا متاثر نہ ہو وہ کسی کو پوری طریقے سے اس کے پیچھے چل سکے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا اس طرح، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا تھا کہ تم میں سے کوئی شخص مومن ہو نہیں سکتا جب تک کہ اللہ اور اس کا رسول تمہیں اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہو۔ جان سے زیادہ قیمتی کوئی چیز نہیں ہوتی دنیا میں کسی کے لیے۔ اور اگر جان سے زیادہ عزیز ہونے کی یہاں پہ بات ہوئی ہے تو وہ خاص کر کے اسی لیے ہے کہ جب آپ کسی کے اس درجہ کسی سے آپ محبت کرتے ہیں تبھی آپ اس کے نقش قدم پہ چلیں گے پوری طریقے سے، اور فلاح اسی میں ہے، کامیابی اسی میں ہے، بلندی اسی میں ہے، باقی سب پستی ہے۔ انسان کا دنیا میں آنے کا مقصد جو ہے، اگر تو اس کو پتہ ہے کہ ہمیں دنیا میں آنے کا مقصد ہے آزمائش اور امتحان اور ہمیں اس میں کامیاب ہونا ہے، تو پھر وہ اپنے دین کو سیریس لے گا۔ اور جو انسان چاہتا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو مضبوطی سے پکڑے گا، قرآن کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلے گا۔ اطیع اللہ اطیع الرسول کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، یہ وہ جانے گا، اپنی آنکھیں کھولے گا، ہاتھ پیر مارے گا کسی طریقے سے، چاہے وہ جتنے پانی میں ہے، چاہے وہ جس جگہ بھی ہے، چاہے وہ جتنے گناہ کر رہا ہو، وہ کوشش کرے گا کہ میں توبہ کروں، میں صحیح راستے پہ آؤں، صحیح علم حاصل کروں، خود پڑھوں اور علم حاصل کروں۔ خود نہیں پڑھ سکتا تو اس کے پاس جا کے بیٹھوں یا اس سے بات کروں جو پڑھ رہا ہے۔ اب کے دور میں خاص کر کے اگر انسان نظر اٹھا کے دیکھے تو جو لوگ حق بیان کر رہے ہیں زیادہ تر تنقید ان کی جاتی ہے۔ ایک ہی آسان طریقہ بھی ہو جاتا ہے جاننے کا کہ حق کہاں سے ملے گا، انسان دیکھ لے کہ جس کی زیادہ تنقید ہو رہی ہے، برائی ہو رہی ہے، اس کے پاس ملے گا۔ تو انشاءاللہ ہم لوگ سب لوگ کوشش کرتے ہیں اس رمضان میں اپنی مغفرت کروانے کی، قرآن سے زیادہ قریب ہونے کی، اور جو صحیح دین ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان کے اصحاب کا، اس کے نقش قدم پہ چلنے کی اور اس کو سیکھنے کی۔ انشاءاللہ ہم لوگ اپنے طرف سے بھی اس رمضان کے 30 دنوں میں 30 مختلف قسطوں کے اندر ویڈیوز ریلیز کریں گے، اور ان چیزوں پہ ایسے مدعوں پہ تذکرہ کریں گے کہ انسان کا جو بھی انسان سنے اس کو، جو بھی عام انسان سنے اس کو، جو بھی ایسا انسان جو بہت زیادہ مدارس سے وابستہ نہ ہو، وہ اس کو جب سنے تو اس کو ایک نظریہ مل جائے، اس کا ایک فلسفہ کلیئر ہو، ایک دنیا کو دیکھنے کا، اور قرآن کی لینس سے دیکھنے کا، قرآن کے ذریعے دیکھنے کا، اس کا فلسفہ کلیئر ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان کے لوگوں کا مائنڈ سیٹ کیا تھا، ان کی سوچ کیسے تھی، وہ کن چیزوں پہ فکر کرتے تھے، کن چیزوں کے بارے میں زیادہ دھیان نہیں دے رہے تھے، کیا ہم الٹا تو نہیں کر رہے۔ ان چیزوں کے بارے میں انشاءاللہ بات کریں گے، اور سب لوگ دعا کریں، اپنے لیے دعا کریں، اپنے لوگوں کے لیے دعا کریں، قیام اللیل کا انشاءاللہ اہتمام کریں، اپنے روزوں کو جتنا ہو سکے اتنا زیادہ پاک بنائیں۔ پاک کس طرح سے؟ صرف اعمال میں نہیں، سوچ میں بھی، کوششوں میں بھی، اپنی باتوں میں بھی کوشش کریں کہ زبان پہ ایسی باتیں نہ آئیں جس سے اللہ ناراض ہو، نظر ایسی چیزوں پہ نہ پڑے جس سے اللہ ناراض ہو، کان ایسی باتیں نہ سنے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہو۔ اور ضروری نہیں کہ اگر دن میں انسان ایسی چیزوں سے بچ رہا ہے، جیسے میوزک سے بچ رہا ہے، تو رات کو اس میں چلا جائے، پھر دن میں آئے، پھر رات میں جائے، ایسے انسان کو تو رمضان جو ہے ضائع ہو گیا۔ اگر انسان ایک رمضان سے گزرتا ہے اور وہ ایز اے مسلم، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے بہتر مسلمان نہیں بنتا، تو ہو سکتا ہے گنتی کے اعتبار سے اس نے اپنے نامہ اعمال پہ کچھ نہیں کیا، جمع کر لیں، لیکن اس نے رمضان کا حق ادا نہیں کیا، پوری طریقے سے حق ادا نہیں کیا، اس سے استفادہ نہیں لیا۔ تو اللہ تعالی ہم لوگوں کو ان لوگوں میں سے بنائے جو اس رمضان کا مکمل طور پہ فائدہ اٹھائیں اور اپنی مغفرت کروا لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا حصہ بنیں۔
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.